یہ ہے جہاں نیوز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وقار زیدی اور آپ دیکھ رہے ہیں جہاں نیوز۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں تجزیہ نگار سید آصف علی۔ ان کو پروگرام میں مدعو کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ اس ٹائم پورے ملک میں ارشد ندیم کی بازگشت جاری ہے، جس انداز میں لاہور والوں نے ان کا استقبال کیا۔ آج تمام سوشل میڈیا پہ، پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا میں ان کا چرچا چل رہا ہے، اور واقعی جن حالات میں انہوں نے پاکستان کو اس گیمز میں گولڈ میڈل لا کے دکھایا، باقی ان کا استقبال اس سے مزید بھرپور بھی ہونا چاہیے تھا۔ آج ہم تھوڑا سا ارشد ندیم کی شخصیت کے بارے میں بھی اس پروگرام میں ہم اپنے ناظرین کو آگاہ کریں گے۔ تو پہلے میں اپنے جو مہمان ہیں سید آصف علی، ان سے آپ کا تعارف کروا دوں۔ السلام علیکم آصف بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ ایک تو شکریہ آپ نے وقت نکالا اور آپ ادھر ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ماشاءاللہ کیونکہ آپ کا اتنا تجربہ ہے، اتنے سینئر ہیں آپ ہم سے، آپ کم از کم میرے سے تو بہت زیادہ ہی سینئر ہیں، اسی بہانے میں اپنے آپ کو کم عمر بھی ثابت کر رہا ہوں۔ تو دوسرا یہ کہ آپ کے ان تجربات سے ہم جاننا چاہیں گے کہ میاں چنو کے اس علاقے سے جو تعلق رکھنے والے ایک عظیم کھلاڑی ارشد ندیم کے بارے میں ہے کہ آج کل سوشل میڈیا میں نہ صرف ان کی تعریفیں ہو رہی ہیں بلکہ ان کو انتہائی مظلوم بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، محسوس کرایا جا رہا ہے کہ وہ انتہائی غریب ہیں۔ اور میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ایک طرف یہ بھی سنا کہ وہ وابڈا مثلا جس محکمے کو کم از کم پاکستان کا ہر شہری بھاری بلوں کی مد میں پہچان چکا ہے اور جان بھی چکا ہے، مثلا ہمارا کوئی بچہ بھی ہے تو وہ بھی، اس کو بھی پتہ ہے کہ گھر میں جو مسئلے مسائل چل رہے ہیں وہ وابڈا کے بھاری بلوں کی وجہ سے چل رہے ہیں اور اس کے پیچھے وابڈا ہے۔ تو آپ یہ بتائیں کہ اس ادارے میں کام کرنے والے اس نوجوان کھلاڑی کا کیا آپ سمجھتے ہیں، کیا واقعی وہ اتنے مظلوم ہیں، اتنے غربت جیسے حالات میں انہوں نے وہ کیا سارا یہ اپنی تیاری کی، یا اس کے پیچھے کچھ اور بھی محرکات ہو سکتے ہیں؟ بہت شکریہ وقار صاحب، آپ نے بڑی اچھی بات کی، لیکن اس کے مظلوم ہونے کا جو چرچا کیا جا رہا ہے، جو بات کی جا رہی ہے، چند لوگوں نے کی ہے سوشل میڈیا میں، ایسا کہ زیادہ لوگوں نے نہیں کی، لیکن جو اس کی بات کی جا رہی ہے مظلومیت کی، یا اس کی پیسوں کے نہ ہونے کی وجہ سے، یا بہرحال اب تو اس کا ایک بڑا مقام ہے، جتنے پیسے ابھی اس کو مل چکے ہیں انعامات کی شکل میں، وہ تو بہت ہی جیسے کہتے ہیں چھپڑ پھاڑ کے ملے ہیں، لیکن اصل وجہ جو بتائی جاتی ہے اس کے مظلومیت کے حوالے سے جو آپ نے سوال کیا ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پہ وہ صورتیں نہیں ہیں جو ایک اچھے کھلاڑی کو ہونی چاہیے۔ صحیح، بالکل صحیح۔ آپ اس کا اندازہ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ وہ کھیتوں میں جا کے یا اپنے اسکول کی گراؤنڈ پہ جا کے نیزہ بازی کیا کرتا تھا۔ صحیح، آپ اندازہ کریں، ایک انٹرنیشنل لیول کا پلیئر جو کہ اس سے پہلے بھی کئی انعامات جیت چکے ہیں، کئی ون کر چکے ہیں، چاہے وہ ایشین لیول پہ ہوں، چاہے وہ سیف گیم کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ اور اس طرح کے، اور پہلے بھی میرے خیال میں کافی میڈل لے چکے ہیں، کافی ایوارڈ دے چکے ہیں، کافی ون کر چکے ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ تھا کہ اس کو یہاں پہ وہ صورتیں میسر نہیں تھیں جو یہاں پہ ہونی چاہیے۔ اس طرح جیسے آپ نے بات کی نا، اب ان کا علاج جب ہوا ہے کہ دو تین ان کی سرجری ہوئی ہیں، وہ بھی باہر ہوئے ہیں UK کے اندر۔ اچھا، لیکن ابھی جو مسئلہ اس کا اٹھایا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ اوور آل پاکستان کے اندر کوئی اتنا بڑا اسٹیڈیم نہیں ہے جہاں پہ وہ پریکٹس کر سکے، نہ صرف ارشد ندیم بلکہ اس جیسی جو نئی پوت تیار ہو رہی ہے، نئی فوج تیار ہو رہی ہے، جس سے آئندہ مختلف جو انٹرنیشنل بین الاقوامی مقابلے ہونے ہیں وہاں پہ انہوں نے شرکت کرنی ہے۔ بالکل، تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے، حالانکہ ہمارا جو ارشد ندیم ہے اس پہ جو خرچ ہوا ہے وہ عام تخمینہ لگایا جاتا ہے کہ 2 کروڑ روپے اس پہ خرچ ہوئے پچھلے چند سالوں میں۔ اچھا، جبکہ جو انڈیا کا کھلاڑی اس سے نمبر 2 ہے چاندی کا تمغہ لے کے، وہ صرف اس کے اس ایونٹ کے لیے، یعنی اولمپک جو فرانس میں ہوئے ہیں، پیرس میں ہیں، اس کے اس ایونٹ کے لیے 19 کروڑ روپے اس پہ خرچہ ہوا ہے۔ اچھا، جبکہ آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ جو انڈیا کا روپے ہے وہ ہم سے ڈبل ہے، یعنی 19 کروڑ کو آپ ڈبل کر لیں۔ جی بالکل۔ تو ان حالات میں ایک اچھا کھلاڑی ہمارے پاس ہونا بین الاقوامی طور پہ یہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نے کر کے دکھایا ہے کہ جتنی
جیسے وہ کہتے ہیں کہ ایک پراٹھا کھا کے جاتا تھا اور اس کا یا تو گاؤں کے کھیت ہوتے تھے جہاں پہ پریکٹس کرتا تھا اور یا اس کا اسکول کا گراؤنڈ ہوتا تھا. تو مطلب یہ حالات. اچھا یہ تو وہ سہولیات ہوگی نا جو سرکار نے دینی تھی, گورنمنٹ نے دینی تھی اس اپنے اس کھلاڑی کے لیے, کھلاڑی کو جس کی وہ ٹریننگ کر رہے ہیں. لیکن وہ جو ابھی آپ نے ایک لفظ ایک پراٹھا کر دیا وہ تو ان کے گھریلو معاملات ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے اسپورٹس مین ہے وہ کھانے ہی ایک ہی پراٹھا چاہتا ہو, تو آپ کیوں آپ اور میں وہ مشہور کر رہے ہیں. یہ بڑی اچھی بات کی زید صاحب. میں ایک بڑی مثال دینے لگا ہوں جو ہر سال ہم دیکھتے ہیں. وہ مثال آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, باقی ہمارے ناظرین کو پتہ ہے کہ یہاں پہ جو بکرے دمبے آتے ہیں, بیڑے آتے ہیں, ان کو بادام, دودھ, مکھن وہ کھلائے جاتے ہیں. تو میں اس پس منظر میں یہ بات کی کہ وہ ایک پراٹھا کھا کے جاتا تھا. تو وہ دودھ جو ہوتا ہے نا, مکھن, ملائی, بادام, پستہ, ہاں وہ سے محروم رہے ہیں. بالکل بالکل صحیح ہے. اچھا دوسرا یہ مجھے بتائیں آصف علی بھائی کہ یہ جو ہماری ایک گیم میں تو ہم نے واقعی میڈل لے لیا اور باقی گیموں میں ہماری کارکردگی کوئی ایسی نہیں ہے کہ بلکہ ابھی قوم ان کو برا بھلا بھی نہیں کہہ رہی, وہ اس میڈل کی خوشی میں اتنا ہوا. آپ بتائیں ان کے اتنے پیچھے ہونے کی کیا وجوہات ہے, کیوں ہوا ایسا, کیوں نہیں کوئی کارکردگی کا مظاہرہ کر سکے؟ میں پھر یہ بات کروں گا کہ 118 سال ریکارڈ توڑا ہے ارشد ندیم نے. وہ دوسرا تقریباً 76 سال بعد ہمارے پاس یہ انفرادی طور پہ جو ایتھلیٹک کے مقابلے ہیں اس میں اس نے انعام حاصل کیا ہے. اور اسی طرح تقریباً 40 سال میرا خیال ہے کہا کہ جو اولمپک ہم نے 1984 کے بعد ہم نے ابھی یہ ایوارڈ حاصل کیا ہے. صحیح. تو یہ تو آپ کو انفارمیشن کے لیے بتایا آپ کو. لیکن بات یہ ہے کہ جو باقی ہمارے کھلاڑی نہیں رہ سکے, میں یقیناً یہی بات کروں گا کہ انہوں نے بھی انفرادی طور پہ اتنی محنت نہیں کی جتنی ارشد ندیم نے کی. اگر وہ بھی کرتے تو یقیناً وہ کامیاب ہوتے. لیکن وہ بھی یہی بہانہ کریں گے کہ ہمارے پاس انٹرنیشنل سہولتیں نہیں تھیں تاکہ ہم اس طرح کی پریکٹس کر سکیں. حالانکہ یہ جتنے کھلاڑی ہیں جو ساتھ کے ساتھ گئے تھے ان کو اچھی ٹریننگ دی گئی ہے. پاکستان کی طاقت ہونے کے جتنی پاکستان کے اندر طاقت ہے یا جتنے وسائل ہیں ان میں انہوں نے بڑی اچھی کوشش کی کہ ان کو اچھی سے اچھی بہتر سے بہتر انہوں نے کوشش کی کہ وہ ٹریننگ کر سکیں. باہر سے بھی کچھ بلائے گئے کوچز جنہوں نے ان کو ٹریننگ دی. لیکن بہرحال یہ نہیں کہا جا سکے ہر ایک نے نام کیوں نہیں حاصل کیا. کچھ رہ جاتے ہیں دوڑ میں, کچھ جیت جاتے ہیں, اور جو جیتے ہیں ان کو پوری قوم سلام کرتی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ جس طرح اس پوری قوم نے پچھلے چند مہینوں کے اندر ملک کے اندر کوئی اچھی خبر نہیں آ رہی. یہ آپ کو بھی پتا ہوگا کہ پچھلے کئی مہینوں سے کوئی پاکستان کے اندر اچھی خبر نہیں آ رہی تھی جس پہ قوم جشن منا سکے, جس کو قوم سیلیبریٹ کر سکے. تو یہ ارشد ندیم ایک ہوا کا خوبصورت جھونکا ہے, جس خوشبو کا جھونکا ہے جس نے عوام کو, قوم کو متحد کر دیا. ابھی ہر بندہ اس کا نام لے رہا, ہر بندہ. اور اسی کا ہماری کمپنی کو اللہ پاک اور توفیق دیں, انہوں نے اپنے انعامات کی بارش کر دی. ایک جو پیٹرولیم کمپنی ہے اس نے اس کو ایک گاڑی دی اور ساتھ کہا کہ پوری زندگی کے لیے اس کو پیٹرول فری دیا جائے گا. اس طرح کسی نے گھر دیا, کسی نے پیسے دیے, کسی نے سونے کا تاج دیا. تو یہ اچھی عادت ہے, اچھی بات ہے کہ آنے والے جو نوجوان نسل ہے اس کو اب حوصلہ بڑھے گا. جی اچھا, مختلف ادوار میں حکمرانوں کی جانب سے یہ کہا جاتا رہا ہے کہ عوام ٹیکس نہیں دیتی, اور آپ ماشاءاللہ یعنی بڑا تجربہ اس فیلڈ میں آپ کا, اس صحافتی دنیا میں. آپ نے بھی کئی حکمرانوں کے منہ سے جو سیٹوں پہ بیٹھے رہے ہیں ان کے منہ سے سنا ہوگا یقیناً کہ عوام ٹیکس نہیں دیتی. آپ سمجھتے ہیں جو عوام ٹیکس کے معاملے میں اس طرح ہو اور وہ ایک دم سے ایک گولڈ میڈل میں وہ عوام کا جوش و خروش, وہ اپنی چیزیں قربان کرنے کو تیار ہوں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی تضاد نہیں ہے قوم میں کہ وہاں تو اگر ایک بندہ جیت گیا ہے ٹھیک ہے, اب جس طرح بھی آپ نے بتایا کہ مکان بھی مل رہا ہے اور گاڑی بھی مل رہی ہے, اور دوسری طرف ٹیکس چوری کر رہے ہیں, کھا رہے ہیں, کیا کہتی ہیں یہ واقعی صحیح بات ہے کہ ایسی بات نہیں ہے؟ دیکھیں آپ ٹیکس کیسے کھا سکتے ہیں, اصل میں قوم کا مجموعی کردار دیکھنا چاہیے. آپ صبح اٹھتے ہیں, لائٹ آن کرتے ہیں, آپ کا ٹیکس شروع ہو جاتا ہے. صحیح. آپ باتھ روم میں جاتے ہیں, آپ برش لیتے ہیں تو اس پہ بھی ٹیکس شروع ہو جاتا ہے. آپ اس کو ناشتے کے لیے جاتے ہیں, کچن میں آگ جلاتے ہیں, گیس کا ٹیکس شروع ہو جاتا ہے.
کون سی ایسی، حتیٰ کہ آپ تو جو اس دفعہ آئی ایم ایف نے بات ماننے کو تیار نہیں ہے، جو بال پین ہے جو تعلیمی معیار کے لیے بڑی ضروری ہے اس پہ بھی ٹیکس لگا دے گا، اور اسی طرح سرشی کے بہت سے ایٹم ہیں جن میں ٹیکس لگا دے گا۔ اور حکومت کیا چاہتی ہے ہم سے؟ بجلی کے جتنے ٹیکس، بجلی کا ایک بل ہے اس پہ جتنے ٹیکسوں کی لائن لگی ہوئی ہے وہ آپ کو پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، اور ہر اس بندے کو پتہ ہے جس کے گھر میں پیسے نہیں ہیں اور بل اس کے سر پہ چڑھا ہوا ہے۔ خدا را کچھ تو خوف کریں، عوام کا خون چوس چوس کے اب تو ان کی ہڈیوں کا گودا بھی نکالنا شروع کر دیا۔ بالکل صحیح۔ اچھا آصف بھائی، اس کا مطلب ہے کہ کارکردگی دکھاؤ تو عوام ساتھ دے گی، بھرپور ساتھ دے گی، جیسے ارشد ندیم نے کارکردگی دکھائی تو اس کو نہیں بڑی اچھی بات ہے نے کی کہ کارکردگی دکھاؤ تو عوام آپ کے ساتھ ہوگی۔ لیکن یہ ہمیشہ ایسے ہوتا ہے، پنجابی میں بڑی مشہور کہاوت ہے کہ جو کماؤ پتر ہوتا ہے اس کو ہی روٹی میں مکھن ملتا ہے، باقیوں کو کچھ نہیں ملتا ہے۔ یہ تو ایک حقیقت ہے اپنی جگہ پہ کہ جو بھی ون کرے گا، جو بھی ہیرو بنے گا، اس پہ قوم جان نثار کرے گی اور اپنی ہر وہ خواہش اور خوشی اس پہ نچھار کرے گی جس کو اس کو ہونا چاہیے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات آپ کو کرنا چاہوں گا کہ جو ابھی آپ نے بات نہیں کی، کچھ شاید باتوں میں بات رہے گی جو آپ کرنا چاہیں گے، کہ جو ہماری فیڈریشنز ہیں، چاہے وہ والی بال فیڈریشن ہے، فٹ بال فیڈریشن ہے، جی آپ اسی کی طرف آنا چاہ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں نہیں آپ کریں، آپ بتائیں کہ بہت سی سیاست ہے، جیسے ہمارے بڑے سیاستدانوں کا کہ ان کی سیاست اتنی زیادہ ہے کہ ہمارے عواموں میں اتنی سیاست نہیں ہوتی جتنی فیڈریشن کے اندر سیاست ہوتی ہے۔ بالکل صحیح کہا، وہ اس کو کم کرنا چاہیے تاکہ ملک کو ملت کے لیے آگے بڑھنا چاہیے، اور کئی ایک فیڈریشن دو تین نام سے لڑائی لڑیں گے، جی بالکل صحیح، تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، ملک کو متحد ہونا چاہیے، اور ایک بات جو کرنا چاہتے ہیں ان کی بات کو سننا چاہیے، عمل پیرا ہونا چاہیے۔ اچھا آصف بھائی، میرا سوال تھوڑا سا اس سے ریلیٹڈ اس طرح تھا کہ ابھی آپ نے انڈیا کے اس ایک پلیئر کی جو سیکنڈ نمبر پہ آیا، چاندی کا تمغہ لیا، آپ نے مثال دی، میں یہ سمجھنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں ہر اگر یہ فیڈریشن کی طرف سے ہے تو ہر فیڈریشن کا ایک سربراہ ہے نا، تو اچھا رزلٹ دیں گے تو اس سے بھی پوچھ گچھ ہونی چاہیے، برا رزلٹ دیں گے تو اس کی وجوہات بھی جاننی چاہیے۔ ادھر بعض جگہوں پہ ہم نے دیکھا کہ انڈیا سے پاکستان کا یہ فیڈریشنز کے سربراہان کا تجزیہ پیش کیا گیا، بعض چیزوں میں ہو سکتا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسلسل ایک سیٹ پہ جو بھی فرد بیٹھا ہوا ہو اور وہ کارکردگی کا اس طرح مظاہرہ نہ کر پا رہا ہو، تو آپ کیا کہتے ہیں، کیا تبدیلی ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے؟ ہمارے جس طرح اس فیڈریشن کے سربراہ ہیں، کیا ان سے بھی پوچھ گچھ ہونی چاہیے کہ نہیں، کہ باقی ایک میڈل تو لے لیا لیکن باقی جو اتنے کھلاڑی بھیجے ان سے کیا خاطر خواہ نتائج موصول ہوئے؟ اور وقار زید صاحب یہ بڑی اچھی بات کی، یہ حساب تو ہر ایک کا ہونا چاہیے، جس کو جو دیا جاتا ہے اس کا حساب دینا چاہیے، یہ تو قانون بھی ہے اور دین فطرت بھی ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہر ایک کا حساب ہوگا، اور بعض کو ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں جو کیا ہوتا ہے اس کا اجر یہیں پہ مل جاتا ہے۔ تو اس طرح جتنی بھی فیڈریشنز ہیں ان کو اپنا حساب دینا چاہیے، اور لینے ان کے جو اوپر ہیں ان کو لینا چاہیے، یہ بڑا ضروری ہے۔ جب تک یہ حساب نہیں ہوگا تب تک فلٹر ہو کے آگے اچھے کھلاڑی نہیں آ سکیں گے۔ جیسے میں آپ کو یہاں پہ ایک اور ریکگنائز کر دوں کہ ایک واٹس ایپ میں مجھے نام اس کا معذرت کے ساتھ ویٹ لفٹنگ میں ان کا نام ہے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے صرف اس لیے سیاست کی نظر کر دیا گیا، ورنہ میں یہ گولڈ میڈل ایک ایتھلیٹک کے اندر ویٹ لفٹنگ کے اندر لازمی تھا۔ ان کی بھی جو کیریئر ہے، ان کی بھی جو ہسٹری ہے ماشاء اللہ بڑی آؤٹ اسٹینڈنگ ہے۔ اچھا، تو اس طرح کی جو سازشیں ہو جاتی ہیں اس میں بڑے اچھے کھلاڑی رہ جاتے ہیں۔ صحیح۔ جی ناظرین، آپ نے سنا اور دیکھا بھی، ہمیں ہماری گفتگو سے بھی آپ یقیناً آپ نے یہ ساری ایک نتیجہ اخذ کیا کہ ارشد ندیم کی کیا شخصیت رہی ہے، اور کس انداز میں انہوں نے یہاں تک یہ جو ایک فائٹ، اگر جس طرح آصف علی بھائی نے کہا کہ اتنے سیاست چل رہی ہوتی ہے تو لازمی ارشد ندیم کے لیے بھی تو وہ سیاست ہوئی ہوگی کہ بڑی مشکل سے وہ پھر اس پہ پہنچے، لیکن بہرحال انہوں نے ملک اور قوم کا نام روشن کیا۔ اپنے اس پروگرام کے ساتھ میں اپنے مہمان سید آصف علی سے اجازت چاہوں گا، اور آپ سے بھی اجازت چاہوں گا۔ ہمیں اپنی قیمتی راہ سے آگاہ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔